چارٹر آف ڈیموکریسی کے مطابق جو شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے وعدہ کیا تھا ہم پورا کر کے دکھائیں گے. ہم نے شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے یہ طے کیا تھا, عوام کے نمائندے نے یہ طے کیا تھا کہ آئینی عدالت بنے گا, جوڈیشل ریفارمز ہوں گے اور عوام کو فوری اور جلدی انصاف ملے گا. یہ اس وقت سے پہلے تھا جب آپ کے عدالت ٹماٹر اور پکوڑے کی قیمت کا تعین کر رہے تھے. تھینک یو, میرا اردو کمزور کا تعین کر رہے تھے. اس وقت سے پہلے طے ہوا اور اب سے آپ کو مزے کی بات, شہید بیوی کے 30 سال کی جدوجہد شہادت کے بعد 18ویں ترمیم پاس ہوا. اس میں آئینی عدالت نہیں تو جوڈیشل ریفارمز تھا. کتنا لمبا چوڑا پروسیس, 2/3 نہیں 3/3 پورا پارلیمان نے فیصلہ کیا, عوام کے نمائندے ہوتے ہوئے, ہمارے کارکنوں کے خون پسینے کے محنت کے بعد, قربانیوں کے بعد ان عوام میں پہنچتے ہیں, نسلوں سے جدوجہد کرتے آ رہے پھر پہنچتے ہیں. اور یہ کنسنسس 3 نسلوں ساتھ بناتے ہیں کہ ہم نے جوڈیشل ریفارمز کرنا تھا. تمام کالے قانون عامر نے لے کر آئے, ختم. ڈیولیوشن ڈن, NFC ایوارڈ ڈن, پختونخوا ڈن. پر ہم نے جوڈیشل ریفارمز بھی ایک حصہ تھا نا, یاد ہے آپ کو, تو ہم نے پاس تو کروایا تھا. مگر جج صاحبان, آنریبل جج صاحبان, جنہوں نے ریاست کو ماں کی طرح بنانا تھا, جنہوں نے انصاف دلانا تھا, انہوں نے پارلیمان کی آئین کو استعمال کر کے ہمارا 3 نسلوں کا محنت کا ضائع کرنے کا دھمکی دے کے کہ ہم آپ کا 3/3 کا پاس کیا گیا 18ویں ترمیم کو پھینک دیں گے, پھاڑ دیں گے. یہ وہی سوچ ہے جو عامر کا سوچ ہے نا. جب ایک کاغذ کا ٹکڑا ہے تو جو بھی آپ کا یونیفارم ہو, وہ سمجھتے ہیں کہ وہ پھاڑ سکتے ہیں جب بھی وہ جی چاہے. تو یہ دھمکی دیا گیا, پارلیمان کو دھمکی دیا گیا کہ آپ کا پورا آئین کو ہم ترمیم کریں گے اگر آپ یہ جو ججز اپوائنٹمنٹ کا پروسیس ہے اس پہ نظر انسانی نہ کریں. ہم نے کیا کہا تھا, یہ پوری دنیا, آپ یونائٹڈ اسٹیٹس کا ایگزامپل دیکھ لیں, وہاں جب ان کے سپریم کورٹ جو کہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہے, ان کا جج کا تعیناتی ہوتا ہے تو پورا پارلیمان سامنے بیٹھا ہوتا ہے, عوام کے نمائندے, اپوزیشن کے, حکومت کے. اور یہ کوئی جیو اور ایئر وائی والا انٹرویو نہیں ہوتا ہے بھائی. وہاں جو سوالات کیے جاتے ہیں عوام کے نمائندے میں یہ طاقت ہوتا ہے, ان سے پوچھا جاتا ہے, ان کے پورا ماضی کے بارے میں پوچھا جاتا ہے, ان کے عدالت میں ان کی جو تاریخ ہے اس کے بارے میں پوچھا جاتا ہے, ان کا ہر ایک فیصلہ سامنے لیا جاتا ہے, پڑھا جاتا ہے, باقاعدہ ان کا پورا پروسیس ہوتا ہے. اور اگر وہ پارلیمان کہتا ہے کہ آپ قابل ہو اس ملک کا جج بننے کا, تو وہ جج صاحب جج بنتا ہے. اور یہی وجہ ہے, میں آپ کو بتاؤں, یہی وجہ ہے کہ آج تک امریکہ میں آمریت نہیں رہا ہے, ورنہ وہاں بھی دونوں ہاتھوں سے سلوٹ ہوتا. اب ہمیں یہ دھمکی دیا گیا کہ آپ ترمیم کریں 19ویں آئینی ترمیم, اس دھمکی کی وجہ سے آیا. اور جس فیصلہ پہ یہ آئینی ترمیم ہوا, جس دھمکی پہ یہ آئینی ترمیم ہوا, آج تک وہ ڈیٹیلڈ آرڈر سامنے نہیں آیا. تو
آپ کہتے ہیں کہ ہم ٹائم لے، بالکل 100 بسم اللہ، تینوں نسلیں لڑیں گے، لیکن ہم اپنا جوڈیشل ریفارمز لے کر آئیں گے. چارٹر آف ڈیموکریسی کے مطابق جو شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے وعدہ کیا تھا ہم پورا کر کے دکھائیں گے. ہم نے ماضی سے اپنے سبق سیکھے ہیں. ہم وکلا برادری کا بہت ہی عزت کرتے ہیں، اور کیوں نہیں کریں گے. جب قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو خود وکیل تھا، جب پاکستان پیپلز پارٹی کو بنانے والے وکلا تھے، نہ صرف قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو مگر پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدوار، پاکستان پیپلز پارٹی کی تنظیم، آدھا سے زیادہ ہمارا نیا جو پارلیمان بنا تھا وہ آپ کی برادری سے بھرا ہوا تھا. اور بڑا احترام کے ساتھ، بڑا عزت کے ساتھ وہی طریقہ ہے کہ آپ قانون سازی کرے، آپ آئین سازی کرے کہ آئے الیکشن لڑو، ممبر پارلیمان بنو، رضا ربانی بنو، جو بھی پاکستان پیپلز پارٹی کا حفیظ بھی، جو بھی آپ نے بننا ہے بنے. مگر قانون سازی اور آئین سازی عدالت کے تھرو نہیں ہو سکتا. یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ ہم آئین بنائیں، ہم موجود ہیں. اگر کوئی کنفیوژن ہے، یہ ایسا نہیں کہ 200 سال پرانا نا، 2000 ایٹ لیسٹ 18ویں ترمیم کے جنہوں نے بنایا وہ موجود ہے، آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں. مگر خود 184 کے نام پہ، 186 کے نام پہ جج صاحبان نے اپنے آپ کو طاقت دیا ہے کہ وہ آئین سازی کر سکتے. آئین یہ نہیں کہتا ہے کہ جو ہم نے لکھا، آئین کہتا ہے کہ جو ان کی مرضی ہے. اور یہ this is now proved beyond a reasonable doubt in Pakistani politics. Look at the last 15 years if you're not going to look at the last 70 years. Our judicial system is broken. آپ اگر لائر بنے تو اس لیے کہ آپ عوام کو انصاف دے. کتنے پینڈنگ کیسز ہے اس عدالت کے سامنے، کتنا دیر تک مجھے تو 45 ایئرز انتظار کرنا پڑا قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کا قتل کیس میں. وہاں بھی ہمیں بتایا گیا کہ 10A کی وجہ سے جو ہے ماضی کے غلطیاں کو اس طریقے سے درست نہیں کیا جا سکتا. چلے پھر بھی ایک بہت بڑی تاریخی کامیابی ہمیں 45 ایئرز بعد ملا تھا. جو آپ نے اس کیس کا سنا ہے جہاں 2 بھائیوں کو یہ قتل میں کا جرم دیا گیا، ان کو ایکسیکیوٹ بھی کیا گیا، اور سالوں بعد اس پتہ چلا کہ وہ بے گناہ تھے اور ان کو باعزت بری ہو گیا. آپ نے سنا وہ کیس جہاں ایک غریب عورت تقریباً 50 سال جدوجہد کرتی رہی اپنی وراثت کے لیے. بہت شکر گزار ہیں ہم اعلیٰ عدلیہ کے 50 سال بعد اس عورت کو شاید انصاف مل رہا ہے. مگر مانیں کہ جس کام کے لیے، جس ذمہ داری کے لیے آپ ادھر بیٹھے ہو، آج کل وہ ذمہ داری پورا نہیں ہو رہا.